ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، جب تک ہم اور آپ اپنے علماء کے قریب تھے، زمانہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، زمانہ تمہیں نہیں ستا رہا تھا، زمانہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے ہندوستان والوں کو دیکھا، جب تک مفتی سلمان اظہری صاحب باہر تھے، بیل نہیں ہو پا رہی تھی، پورا ہندوستان میں یہ آکار مچا تھا، شور شرابہ تھا، یہ کیا ہو گیا؟ مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہا کیا جائے، چوراہوں پر بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، جیسے ہی سزا کی گئی، جیسے ہی سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، لوگوں نے دیکھا کہ آپ کو اندر کر دیا گیا۔ کوئی نبی کا دیوانہ نہیں بیٹھا، کوئی نبی کا دیوانہ میدان میں نہیں نکلا۔ یاد رکھو میرے بھائی، جو علماء سے محبت نہیں کرتا، علماء کو گالی دیتا ہے، یہ قوم تو وہ ہے۔ جب تک ہم آپ کے نظروں کے سامنے آپ محبت کرو گے، آپ ہاتھ چومو گے، آپ تمام تر چیزیں کرو گے۔ ارے سید صاحب آئے ہیں، آئیے بوسہ دی دیجیے گا، آئیے سر پر ہاتھ رکھ دیجیے گا، آپ یہ ہو۔ مگر سنو، اگر تمہیں محبت کرنی تھی سلمان اظہری سے تو دکھاوے کی نہیں، بلکہ وہ اپنے باپ کے لیے نہیں بولا، وہ اپنے رشتہ دار کے لیے نہیں بولا، وہ اپنے خاندان کے لیے نہیں بولا۔ اگر بولا تھا آمنہ کے لال کے لیے، عبداللہ کے لخت جگر کے لیے، پیارے مصطفیٰ کے لیے۔ میرا امام کہتا ہے، بریلی کا امام احمد رضا خان کہتا ہے، اگر مجھے کوئی گالی دے میں برداشت کر سکتا ہوں، مجھے کوئی تھپڑ مارے میں برداشت کر سکتا ہوں، میرے ماں باپ کو برا کہے، برا بھلا کہے، میں برداشت کر سکتا ہوں۔ سن، اگر آمنہ کے لال کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، امام احمد رضا خان ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھے۔ بقار بہار کی بہار، دلی کا قرار، اڑیسہ کا نخار، کولکتہ کی شان، ممبئی کی آن، سنیت کی جان، اہل سنت کی پہچان، رب جن پر مہربان، غوث اعظم کا جن پر فیضان، قوم کا پٹھان امام احمد رضا خان۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ودو پر بھی برساتے برسانے والے۔ میرا امام کہتا ہے، ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ اے سنیوں یاد رکھو، آپ نے دیکھا وہ بریلی کا امام کیا کہہ رہا ہے، جو پوری دنیا اس کے قلم پر راز کرتی ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے جب امام بولتا ہے، کہتا کیا ہے میرا امام۔ اے سنیوں یاد رکھو، اپنے ذہن کو حاضر کرو، میں آپ کو چند باتیں آپ کے درمیان میں دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اے سنیوں یاد رکھو، میرا نبی کون ہے؟ آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کے ذریعے، دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، نبیوں میں آمنہ کے لال کا جواب نہیں، وہ آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر ہے، جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یاد رکھو سنیو، آج ہمیں نہ بلاؤ، بلکہ یاد رکھو اس وقت میں اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو یہ مسجدوں کے امام کام کر رہے ہیں، پانچوں وقت مسجد میں اذان دیتے ہیں۔ آؤ لوگوں کامیابی کی طرف، کامرانی چاہتے ہو، دنیا کی باتوں میں کچھ نہیں رکھا، چوراہوں پر بیٹھ کر دنیا کی خرافاتوں میں نہ لگو، بلکہ یاد رکھو یہ نظریں دنیا کے غداروں سے نہ لگاؤ۔ اگر نظریں لگانی ہے، نظریں ملانی ہے تو یہ نظریں آمنہ کے لال کی طرف اٹھا لو، عبداللہ کے لخت جگر کی طرف اٹھا لو، پیارے مصطفیٰ کی طرف اٹھا لو۔ یاد رکھو جب مصطفیٰ کی نظر ابو بکر صدیق پہ پڑتی ہے تو صداقت مسکراتی ہے، مصطفیٰ کی نظر جب عمر پہ پڑتی ہے عدالت جگمگاتی ہے، مصطفیٰ کی نظر عثمان پہ پڑتی ہے تو ابد جگمگاتی ہے، مصطفیٰ کی نظر علی پہ پڑتی ہے شجاعت جگمگاتی ہے، مصطفیٰ کی نظر حسین پہ پڑتی ہے شہادت جگمگاتی ہے۔ ادھر شہادت جگمگا رہی ہے، ادھر رب کی رحمت بول رہی ہے، نبیوں کی نبوت بول رہی ہے، غوث کی غوثیت بول رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی عقیدت بول رہی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمان ہو، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔
ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ہمارے استاد و بکار حافظ و قاری حضرت مجسم رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. حضرات سنیں نظروں کا کمال. آپ وہ پیتے ہو جو ہر گھر میں ملتا ہے. آپ وہ پیتے ہو جو ہر گھر میں ملتا ہے. اور ہمارے علماء آپ کو وہ پلائیں گے جو ہر گھر میں نہیں ملتا. آپ کہو گے سید صاحب کیسے؟ تو ہم وہ پلاتے ہیں طیبہ سے منگائی جاتی ہے, دل میں چھپائی جاتی ہے, اور اس کے میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. آپ کہو گے کیسے؟ بریلی پہنچو, اعلیٰ حضرت کی قبر پہ گرو اور کہو اے بریلی کے رضا تو ہی بتا. سن میرا مفتی اعظم ہند جب نظر ڈالتا ہے کس پر؟ اختر رضا خان پر, تو زمانہ تاج الشریعہ کا کیا کہتا ہے؟ یاد رکھو جب امام احمد رضا خان نظر مصطفیٰ رضا خان پر اٹھاتا ہے تو زمانہ حضور مفتی اعظم ہند کہتا ہے یاد رکھو جب مہرارہ کے سید آل رسول امام احمد رضا خان پر جب نظر ڈالتے ہیں تو زمانہ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتا ہے. اور آگے بڑھ جائیے, جب بابا فرید نظر اٹھاتے ہیں تو صادر پاک کلری بنتا ہے. یاد رکھو جب خواجہ عثمان ہارونی نظریں اٹھاتے ہیں تو عطائے رسول بنتا ہے. یاد رکھو اور آگے بڑھ جاؤ, بغداد میں پہنچو. آپ کہو گے کیسے؟ تو سنو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی جب نظر ڈالتے ہیں تو بغداد کا غوث اعظم بنتا ہے. اور آگے بڑھ جائیے گا, جس کا نانا مصطفیٰ ہو, جس کی نانی خدیجہ ہو, جس کا باپ علی ہو, جس کی ماں فاطمہ ہو, بیٹا حسین بنتا ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا سید ریحان القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ حسین بنتا ہے. وہ حسین کیسے بنتا ہے؟ اے سنیو سنو, تم 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے حج عمرے کے لیے جاتے ہو مدینہ, اور جب اعلان ہوتا ہے اے حاجیو اپنا سامان تیار کر لو, اپنے وطن واپس جانا ہے. ہر حاجی کی آنکھ نم ہوتی ہے, چہرہ اداس ہوتا ہے. میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ نہ تمہارا باپ مکے مدینے میں ہے, نہ تمہارا رشتہ دار مدینے میں ہے, نہ تمہارا گھر والا مدینے میں ہے, نہ کوئی پڑوسی مدینے میں ہے, نہ کوئی مدینے میں ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا سید صاحب سنو, آقا کا مدینہ ہم سے چھوٹا جا رہا ہے, مسجد نبوی کی گلیاں ہم سے چھوٹی جا رہی ہے, مولا آقا کا روضہ ہم سے چھوٹا جا رہا ہے, جنت البقیع ہم سے چھوٹی جا رہی ہے, محراب منبر ہم سے چھوٹا جا رہا ہے. اس لیے دعائیں کر رہے ہیں آقا اس گنہگار کو اپنے در پہ پھر بولا لینا. ارے میں تو یہ کہتا ہوں, ارے سن, جس کا بچپن مدینے میں گزرا, جس کی جوانی مدینے میں گزری, جس کی شادی مدینے میں ہوئی ہو, جس کے رشتہ دار مدینے میں ہو, جس کے گھر والے مدینے میں ہو, جس کی ماں کا مزار مدینے میں ہو, جس کے نانا کا روضہ مدینے میں ہو, میرا حسین جب مدینہ چھوڑتا ہوگا نانا کے روضے پہ کھڑا ہوگا, میرا حسین کہتا ہوگا اے نانا جان مجھ سے مدینے کی گلیاں چھوٹی جا رہی ہے, نانا جان مجھ سے ماں کی مزار چھوٹی جا رہی ہے, اے نانا جان جس کو گرنے نہ دیا کرتے تھے, اے نانا جان جس کے لیے خطبہ چھوڑا کیا کرتے تھے, اے نانا جان جس کو آپ رونے نہ دیا کرتے تھے, آپ کے نواسے سے آقا نانا مدینہ چھوٹا جا رہا ہے. آقا آخری سلام لے لو, نانا آخری سلام لے لو. جب میرا حسین یہ کہتا ہوگا اس وقت میرے حسین کے دل کا عالم کیا ہوگا؟ میرا حسین جانتا ہے کربلا کے میدان میں عباس کے بازو مجھے دینے ہوں گے, قاسم کی جوانی مجھے دینی ہوگی, اور محمد کو مجھے دینا ہوگا, عباس کے بازو مجھے دینے ہوں گے, نمنے علی اصغر کو مجھے دینا ہوگا, قاسم کو مجھے دینا ہوگا. یہاں تک کہ نانا جب دین کی بات آئے گی, قرآن کی بات آئے گی, نانا کربلا کے میدان میں آپ کا نواسا اپنے 6 ماہ کے بچے کو نہیں دیکھے گا, علی اکبر کو نہیں دیکھے گا, عباس کو نہیں دیکھے گا, قاسم کو نہیں دیکھے گا. نانا دین کی جب بات آئے گی حسین کربلا کے میدان میں اپنی گردن کو. ہم کہتے ہیں صاحب ہم ہیں حسینی, ہم کہتے ہیں ہم ہیں نبی کے دیوانے, نبی کے مستانے, نبی کے چاہنے والے. اے مسلمانوں یاد رکھو
آپ کو معلوم ہے زمانے کی نظریں تمہارے اوپر ہیں، مگر تمہاری نظریں پڑوسیوں کے اوپر ہیں، تمہاری نظریں رشتہ داروں کے اوپر ہیں، تمہاری نظریں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، یہ نظریں پڑوسیوں کی طرف نہ جماؤ، یہ نظریں دنیا دار کی طرف نہ لگاؤ۔ اگر یہ نظریں اٹھانی ہے تو آمنہ کے لال کی طرف اٹھا لو، عبداللہ کے لخت جگر کی طرف اٹھا لو، پیارے مصطفیٰ کی طرف اٹھا لو، کربلا کے آقا امام حسین کی طرف اٹھا لو، ابو بکر صدیق سے لگا لو، اب حضرت عمر فاروق سے لگا لو۔ یاد رکھو میرے بھائی، جو دنیا میں دنیا دار سے محبت کرتا ہے وہ دنیا تک محدود رہ جاتا ہے، اور جو محبت آمنہ کے لال سے کیا کرتا ہے وہ دنیا میں جب تک رہتا ہے چمکتا ہے دمکتا ہے، جب آنکھ بند ہو جاتی ہے گھر والے رشتہ دار دوست احباب پڑوسی مل کر قبرستان تک پہنچا دیتے ہیں۔ یاد رکھو ایسے عالم میں جب تم دنیا میں ہو چمک رہے ہو، رشتہ دنیا دار سے نہیں مصطفیٰ سے لگایا ہے، دل مصطفیٰ سے لگایا ہے، تو یاد رکھو دنیا میں رہو گے چمکو گے، بعد مرنے کے قبر میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے چمکو گے۔ ہم نے دیکھا جو رات بھر رونے کی رات تھی، رات بھر رونے کی رات تھی، رو رہے تھے، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا، اے پاک پروردگار تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، پاک پروردگار ہم نے بہت خطائیں کی ہیں، ہم یہ دعائیں کر رہے ہیں دن رات، مگر یاد رکھو اس شب برات کی دن جب ہم پروگرام میں نکل رہے تھے تو دیکھا کہ لوگ بچے پٹاخے بجا رہے تھے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم کسی کی سنی بات نہیں کرتے، ہم وہ کرتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھی بات ہوتی ہے۔ جیسے ہی نواب گنج سے نکلے رات میں بچوں سے پوچھا ہمیں راستہ بتائیے، ہمیں وہاں جانا ہے، اٹنگا چاندپور پہنچنا ہے، تو بچے روٹوں پر پٹاخے بجا رہے تھے۔ یہ حال ہے ہمارا، اور ہم کہتے ہیں ہم ہیں مسلمان، جھوٹ ہم بولیں، چگلی ہم کریں، ایک دوسرے کا مال ہڑپ جائے ہم، غیبتیں کریں ہم، ماں باپ کا دل دکھائیں ہم، علماء سے محبت نہ کریں ہم، یار یہ کام ہمارے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، ایک قربانی کا بکرا کتنا ہی موٹا ہو، کتنا ہی تگڑا ہو، آنکھ پھوٹی ہو قربانی کر سکتے ہو؟ ٹانگ ٹوٹی ہو قربانی کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ امام صاحب کے پاس لائیں گے، امام صاحب آنکھ پھوٹی ہو قربانی کر سکتے ہیں؟ امام صاحب کہیں گے نہیں، یہ عیبی جانور ہے، کھا سکتے ہو مگر قربانی نہیں کر سکتے۔ اور قربانی کیا ہے؟ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ جب ایک عیبی جانور کا خون میرے رب کو پسند نہیں، ہم عیبی مسلمان، کیا اللہ ہمیں جنت دے گا؟ بولیے کیا ہم جنت کے قابل ہیں؟ ایک طرف ہم دل میں مدینہ بسائیں، دوسری طرف یہ مصطفیٰ کی امت کے بارے میں غلط خیالات کرے۔ ایک طرف دل میں مدینہ بھی ہو، محبت رسول کی آنکھ دل اور دماغ میں لگائے، چوراہوں پر بیٹھ کر اپنے اماموں کی بغاوتیں کرے، ایک طرف مدینے کی محبت اپنے دلوں میں لگائے، ماں باپ کو گالیاں ہم دے۔ یاد رکھو علامہ اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمان ہو تمہاری داستان تک نہ باقی رہے گی داستان۔ کیا کر رہے ہیں ہم اور آپ؟ دن رات رو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اے پاک پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے پیارے امتی ہیں، اے پاک پروردگار تو میرے گناہوں کو نبی کے نالے نے پاک کے صدقے میں معاف فرما۔ ارے دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت جلد مان جاتی ہے، ایک تو پاک پروردگار کی ذات ہے، ایک ہمارے ماں والدین ہے۔ یاد رکھو اگر منانا چاہتے ہو والدین کی دعائیں لے لو، ان کے آگے گر گڑاؤ، اے والدین اگر تم ہم سے ناراض ہو تو پاک پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ماں باپ بھی مان جاتے ہیں، پاک پروردگار بھی مان جاتا ہے، مگر یہ تب ہوگا جب سینے میں محبت رسول ہوگا، یہ تب ہوگا جب قرآن کی روشنی تمہارے سینوں میں بسی ہوگی۔ آج قرآن سے ہم دور ہیں، مسجدوں سے ہم دور ہیں، نمازوں سے ہم دور ہیں، اپنے علماء کی بات
साहब हम कहते हैं हम नबी के दीवाने हैं, नबी के मस्ताने हैं, नबी के चाहने वाले हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में अगर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और जिसके घर लड़का पैदा हो जाता है, बाप का 4 चांद लग जाते हैं, चौराहों पर बैठ के कहता है मेरा खानदान बढ़ जाएगा, मेरा रिश्तेदार बढ़ जाएगा, मेरा ये कबीला बढ़ जाएगा, मेरा घरबार बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ लड़की नहीं बल्कि लड़का आया है। ये खानदान बढ़ाने की बात करता है। मैं तो फिलिस्तीन की माओ को सलाम पेश करता हूँ। अगर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो कहती है मेरा बेटा इस्लाम का अलमबरदार बनेगा। अरे छोटे छोटे बच्चों को सोशल मीडिया के जरिए देखा गया, उन बच्चों ने जालिमों की आंख में आंख डालकर बात कर रहे थे। मीडिया वालों ने पूछा अरे बच्चों अपने हाथ पर नाम क्यों लिख रहे हो? बच्चों का कहना था इसलिए नाम लिख रहे हैं, अगर कहीं से बन गिर गया, हमारी हालत खराब हो गई, हमारा हुलिया बदल गया तो हमारा बाप, हमारा रिश्तेदार, हमारा घरवाला हमारे चेहरे से ना पहचाने बल्कि हाथ पर नाम देख ले ये मेरी औलाद है। याद रखो हाल जितना भी हो संगीन न जाने देंगे, सर कटा लेंगे मगर ईमान न जाने देंगे। हमसे अच्छे हैं मुसलमान जो ये कहते हैं अपने हाथ से फिलिस्तीन न जाने देंगे। बेशक नारे तकबीर, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। और बोली फिलिस्तीन की माएं ये अपने बच्चों से हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। मोहब्बत रसूल का दावा हम करते हैं, हम आका के दीवाने हैं, हम आका के मस्ताने हैं, हम आका के चाहने वाले हैं। याद रखो मेरे भाई, अगर इस्लाम की परिभाषा पढ़नी हो, इस्लाम की परिभाषा अगर सीखनी हो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। 1 घंटा निकाला करो, 1 घंटा ना हो बल्कि आधा घंटा जाया करो अपने इमाम की बारगाह में पहुंचकर और इमाम से कहा करो इमाम साहब बताओ दीन की परिभाषा, इमाम साहब बताओ हमारा इतिहास क्या है। इमाम साहब बताएंगे तुम वो हो, नशेबन याद आता है, वो मंजर याद आता है, मुझे अपने वतन में मेरा घर याद आता है। हम हजारों होकर भी अपने घुटने टेक बैठे हैं, मुझे तो 313 का वो लश्कर याद आता है। ऐ सुन्नियों याद रखो तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो, दिन रात दुआएं किया करो। ऐ पाक परवरदिगार जमाना मिटाने की बात करता है मगर याद रखो जमाना कुछ मिटाने की बात नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ इस दौर में ईमान बहुत राइट चाहिए, मोमिन को अकीदत में बहुत टाइट चाहिए। शैतान ये कहता है मतलब नबी का नाम, मरदूद को लहुल की बस फाइट चाहिए। पर मारते देवबंद मच्छर की हो जहां, रेहानुल कादरी बरेली का गुड नाइट चाहिए। कसम खुदा के मुसलमानों, आज हम देख रहे हैं एक दूसरे पर नजरें उठाई है, क्यों हम कुरान से दूर हैं, आज नमाजों से दूर हैं। याद रखो मेरे भाई, आज यूनिवर्सिटी तुम्हारे पास है, आज कॉलेज तुम्हारे पास है, आज स्कूल तुम्हारे पास है, मगर डॉक्टर तुम बनते हो, इंजीनियर तुम बनते हो, इस्लाम मना नहीं करता। बड़ी बड़ी ओहदे की डिग्रियां तुम लेते हो, इस्लाम मना नहीं करता। आज कॉलेज भी मौजूद है, स्कूल भी मौजूद है, यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, मगर याद रखो पढ़ने के बाद कुछ नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल तुमसे नहीं होता। याद रखो मेरे भाई, इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम क्या कहता है, डॉक्टर भी बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वकील बन जाओ, जज बन जाओ, मगर सही मायनों में मुसलमान बन जाओ। मुसलमान कैसे बनोगे? आप यूनिवर्सिटी में नहीं, कॉलेजों में नहीं, स्कूलों में नहीं। अगर तुम्हें मुसलमान बनना है अपनी मस्जिदों में जाओ, इमाम से मालूम करो इमाम साहब कुरान हमको सिखाओ। अगर इमाम कहेंगे याद रखो अगर इनकी मोहब्बत अगर आप पर बरसने लगी तो कसम खुदा की इसी कुरान को पढ़कर आप चमकोगे, इसी कुरान को पढ़ के आप चमकोगे। आप कहोगे कैसे? तो सुनो, कोई इंसान किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी स्कूल से नहीं, किसी कॉलेज से नहीं, हाफिज कुरान अगर बनता है तो मदरसे से बनता है। आप अपने बच्चे को मदरसे में डालिए, सही मायनों में मुसलमान बनाइए, उनके सीने में कुरान की रोशनी पैबस कर दीजिए। इसीलिए महरारा के सैयदों ने कहा था आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज इंसान कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ने के बाद तमाम बातें करता है, अब वो सीखता है, डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, डॉक्टर बन गया, जज बन गया, दुनिया की आला तालीम ले ली है। अब याद रखो आपके बच्चे ने सीने में कुरान की रोशनी को पैबस्त किया था। महरारा के सैयदों ने कहा था आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब बच्चे के सीने में कुरान की रोशनी पैबस्त होगी तो कसम खुदा की, ऐ लोगों सुनो, तुम्हारा बच्चा डॉक्टर होगा, इलाज बाद में करेगा, पहले
اللہ کے نام سے شروع کرے گا. کیوں؟ تم نے اپنے بچے کے سینے میں قرآن کی روشنی کو پیوست کیا ہے. اور آگے بڑھ جائیے گا, اتہاس اٹھائیے, اسلام کی پریبھاشا پڑھیے, آپ کو معلوم لگے گا آج ہم قرآن سے دور ہیں, آج قرآن سے دور ہیں. یاد رکھو کسی کالج میں نہیں ملے گی جو قرآن میں ہے, کسی یونیورسٹی میں نہیں ملے گی جو قرآن میں ہے. آپ دنیا کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, ان کے پاس کچھ نہیں ملے گا جو قرآن میں ہے. آج 10واں 20واں 40واں ہوتا ہے, قرآن تب یاد آتا ہے. آئیے امام صاحب آ جائیے, بچوں کو لے آئیے, قرآن خوانی کروانی ہے. یاد رکھو قرآن خوانی کے لیے محدود نہیں, یہ قرآن وہ ہے جس کا دیکھنا عبادت, جس کا چومنا عبادت, جس کا پڑھنا عبادت, جس کا پڑھنا عبادت, جس کا دیکھنا عبادت. آج ہم قرآن سے دور ہوئے, گھر میں پریشانی آ رہی ہے, بیماری ہو رہی ہے. یاد رکھو مسلمانوں, اس زمانے میں نہ کوئی یونیورسٹی ہے, نہ کوئی کالج ہے, نہ کوئی اسکول ہے, ایک قرآن ہی قرآن. یاد رکھو پڑھانے والا کون؟ آمنہ کا لال ہے. پڑھنے والا کون؟ ابو بکر صدیق ہے. پڑھنے والا کون؟ سیدنا حضرت عمر فاروق ہے. پڑھنے والا کون؟ عثمان غنی ہے. پڑھنے والا کون؟ مولا علی ہے. یاد رکھو ایک ہی قرآن ہے, ایک قرآن ہے. پڑھانے والا مصطفیٰ ہے. اسی قرآن کو پڑھ کر ابو بکر صدیق چمکے, اسی قرآن کو پڑھ کر عمر چمکے, اسی قرآن کو پڑھ کر عثمان چمکے, اسی قرآن کو پڑھ کر علی چمکے, اسی قرآن کو پڑھ کر سلمان فارسی چمکے, اسی قرآن کو پڑھ کر بلال چمکے. اور آگے آ جائیے گا دیوبانوں, مستانوں, نبی کے چاہنے والوں, اسی قرآن کو پڑھ کر جب ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو بیٹا غوث اعظم جنم لیتا ہے. یاد رکھو اسی قرآن کو پڑھ کر عطائے رسول چمکے, اسی قرآن کو پڑھ کر بریلی کے امام احمد رضا خان چمکے, اسی قرآن کو پڑھ کر صابر پاک کلوی چمکے. آج ہم قرآن سے دور ہیں میرے بھائی. یہ قرآن کیا ہے؟ دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں, انجینئروں کے پاس نہیں, یونیورسٹی میں نہیں, کالجوں میں نہیں, اسکولوں میں نہیں ملے گا. جو قرآن میں ملے گا. آپ کہو گے کیسے؟ تو سنو, دنیا کے راجنیتا ایک طرف, آج ہماری نظریں ہوتی ہے ارے وہ فلاں نیتا آ گیا, بہت اچھے لیکچر دیتا ہے, بہت اچھے بھاشن دیتا ہے. یاد رکھو پڑھانے والا مصطفیٰ ہے, پڑھنے والا عمر ہے. دنیا کے راجنیتا ایک طرف, نبی کا عمر ایک طرف. دلی کے اروند کیجریوال سے میڈیا معلوم کرتی ہے اے اروند کیجریوال عام آدمی انسان ہو مگر دماغ کو بہت چلاتے ہو. آپ کے دو جگہ چہرہ چمکتا ہے, پنجاب میں تمہارا چہرہ ہے, دہلی میں تمہارا چہرہ ہے. اروند کیجریوال دماغ کہاں سے لاتے ہو؟ اروند کیجریوال کہتا ہے سنو, جب میرا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو میں سیدنا حضرت عمر فاروق کے کردار کو پڑھتا ہوں. سیدنا حضرت عمر فاروق کے کردار کو پڑھتا ہوں. آج ہم قرآن سے دور ہیں. یاد رکھو مسجدوں سے دور ہیں, آج اپنی اماموں سے دور ہیں, علماء سے دور ہیں. دوری اختیاری کر لی ہے. قسم خدا کی مسلمانوں, اگر بہتری چاہتے ہو, خوشحالی چاہتے ہو, اگر جینا چاہتے ہو, اچھی جینا چاہتے ہو, دور حاضر میں آپ دیکھ رہے ہو کیا معاملہ چل رہا ہے. مگر یاد رکھو میرے بھائی, تم کتنے بلند ہو, تم کتنے اچھوتے ہو, تم کتنے نوالے ہو. دنیا کے غداروں سے دل نہ لگاؤ, نبی کے وفاداروں سے دل لگا لو. کس طرح سے دل لگانا ہے؟ یاد رکھو میرے باپ کا فرمان نہیں, رسول پاک فرماتے ہیں ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار دوست احباب پڑوسی جو سب کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرے گا وہ سچا اور پکا ایمان والا تب ہوگا. میرے آقا کے دور کی بات, آج ہم اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے, ماں بھائی بہن سے محبت نہیں کرتے, رشتہ دار سے محبت نہیں کرتے, دوستوں سے محبت نہیں کرتے, پڑوسیوں سے محبت نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ میرے پڑوسی کا گھر بن گیا, یہ کیا سپلا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے. ارے پڑوسی کار لے آیا تو اس کے پیٹوں میں درد ہو رہا ہے. اگر کسی بہن بیٹی کا اچھا رشتہ لگ گیا تو پیٹوں میں درد اس کے ہو رہا ہے. اگر یہ اچھا چل رہا ہے تو دیکھ کر چل رہا ہے, اس کے دل میں آگ لگ رہی ہے. سن, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر تو خوشحالی چاہتا ہے, اچھائی چاہتا ہے, ترقی چاہتا ہے, کامیابی چاہتا ہے تو جلن مت رکھ, حسد مت رکھ. ایک دوسرے کی ترقی سے تو چلے نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں تو یہ دعا کیا کر اے پاک پروردگار تو نے میرے پڑوسی کا کاروبار اچھا کیا ہے, اس کے وسیلے سے میرا کاروبار اچھا ہو جانا چاہیے. اے پاک پروردگار تو نے میری پڑوسی کی بچی کا اچھا رشتہ لگا دیا ہے. اے پاک پروردگار اس کے وسیلے سے میری بہن کا بھی رشتہ اچھا ہو جانا چاہیے. مگر یہ خرافاتیں, یہ خرافاتیں دنیا کی خرافاتیں بڑی ہیں, مگر ایک دوسرے کے لیے دعا یہ نہیں کرتا, ایک دوسرے کے پیچھے پڑا رہتا ہے. یہ یاد رکھو, آج زمانہ تمہیں دیکھ رہا ہے مگر یاد رکھو تمہاری نظریں دنیا کی طرف کی ہے, مگر قسم
خدا کے مسلمانوں تمہیں کوئی مٹانے کی بات نہیں کر رہا, تمہیں کوئی پریشان نہیں کر رہا ہے. ارے صلاح الدین ایوبی نے جب مسجد اقصی کو فتح کیا تھا اس وقت انہوں نے یہ جملہ بولا تھا, اگر مسلمان کا غدار نہ ہوتا تو میں پوری دنیا کو فتح کر لیتا. یاد رکھو تمہیں مٹانے والی کوئی حکومت نہیں, بلکہ تمہیں مٹانے والا, تمہیں ختم کرنے والا, تمہارے پیچھے پڑنے والا کوئی اور نہیں, تمہارا بھائی. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت حضرت مولانا مفتی توصیف رضا قادری, حضرت مولانا مفتی توصیف رضا قادری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اچھے ماشاءاللہ. المختصر. ایسا خطیب جس پہ خطابت ناز کرتی ہے, ایسا لہجہ جس پہ لئے ناز کرتی ہے. الحمدللہ میں نے حضرت کو باقر گنج کی سرزمین پر سنا تھا. پاک پروردگار حضرت کی عمر میں بھی پناہ برکت عطا فرمائے, ایمان کی دولت عطا فرمائے, پاک پروردگار دین کا سچا سپاہی بنائے. الحمدللہ ایسا خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے. اور میں تو یہ مجاہد صاحب کی حرکتوں کی برکتیں ہیں, میں یہاں تک آیا, آپ سے ملاقات کیا, چند باتیں آپ کے درمیان رکھا. اللہ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیے, جو بات ہے وہ بات کو آپ اپنے ذہنوں میں نوٹ کیجئے. آج ہم نے جلسوں کے ماحول آئیں گے, مسالہ منہ کے اندر ڈالیں گے, بیٹھ جائیں گے, ادھر ادھر کی بات ہم کریں گے. یار آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے, آپ نے کیا دیکھا, آپ کیا کر رہے ہو؟ مصطفیٰ کے ذکر میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں ہم کر رہے ہیں. مگر یاد رکھو میرے بھائی, آپ سنیں کون ہے وہ, نبی کی عمر ہے. بولو سبحان اللہ. سیدنا حضرت عمر فاروق ہے, رات کا عالم ہے, ذکر مصطفیٰ کا کر رہے ہیں, میرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. اور رات کے عالم میں اسی درمیان میں آپ کا بیٹا آگ جاتا ہے, اور آنے کے بعد جب بیٹھتا ہے نا تو لوگوں سے ادھر ادھر کی بات کرنے لگتا. سیدنا حضرت عمر فاروق کی جب نظر اپنے بیٹے کے چہرے پہ پڑتی ہے تو تلوار نکال لیتے ہیں, اور کہا نکل جا, میں مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہوں, تو ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے. عمر کی چھت کے تلے رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں. آج ہم بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے, پھر بھی ایک دوسرے کے کان میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں. گھر جانا ہے, کس کی آواز اچھی ہے, کس کی تقریر سننی ہے, کس کی نعت سننی ہے. یاد رکھو کون کہہ رہے ہیں, سیدنا حضرت عمر فاروق نے رات کے عالم میں اپنے بیٹے کو گھر سے نکالا, کہا جب میں مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہوں تو ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے. عمر کی چھت کے تلے رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں. تلوار نکالا, نکالنے کے بعد پھر بیٹا گھر کے باہر نکلا, مل جاتے ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق. کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو رات کے عالم میں, آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں, چہرہ اداس کیوں ہے؟ کہا تمہیں معلوم ہے میرے بابا نے مجھے گھر سے نکال دیا. کہا کیوں نکال دیا؟ کہا آپ معلوم کر لیں. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق پہنچے اور کہا عمر رات کے عالم میں آپ نے اپنے بیٹے کو گھر سے کیوں نکالا؟ تو کہا آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا آپ مصطفیٰ کا ذکر کرتے, اور آپ کے بیٹھنے میں جو لوگ مجمع میں بیٹھے اور ادھر ادھر کی بات کرتے, آپ کیا کرتے؟ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر تم نے تو تلوار ہی نکالی تھی, میں تو اس کی گردن کو تم سے جدا کر دیتا, میں تو اس کی گردن کو تم سے جدا کر دیتا. مگر آج ہمارا معاملہ کیا ہے صاحب؟ میرے بھائی ذہنوں میں اپنے بات دنیا کی نہ رکھو, یہ علماء کی محبت, ان کی باتوں پر عمل کرو. سوچو یار, میرا پاک پروردگار وہ ہے نا جب آپ لگا کر مسجد میں جا کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے, اے پاک پروردگار ہم تیرے بندے ہیں, تیرے محبوب کے پیارے امتی ہیں, تو ہمارے گناہوں کو نبی کے نالے پاک کے صدقے میں معاف فرما, میرا رب آپ کو بخش دے گا. مگر آج ہمارے دل کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی بات تو کرتے ہیں, نبی کے دیوانوں کی بات ہم نہیں کرتے, ان باتوں پر عمل ہم نہیں کرتے. یاد رکھو میرے بھائیوں, آدھی روٹی کھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ,
جب قرآن کی روشنی آپ کے سینے میں پیبست ہوگی تو آپ کا بچہ یہ بولتا ہوا نظر آئے گا، تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، اللہ سے ملنے کا سامان یہی ہے، کردار و عمل ایسا بنا لیجیے اپنا، ہر شخص پکارے مسلمان یہی ہے، چلتے راہوں میں جو ہٹا دیتے ہیں پتھر، آقا کے دیوانوں کی پہچان یہی ہے، آقا کے دیوانوں کی پہچان یہی ہے، اونچا جو چڑھ گیا گرایا نہ جائے گا، رفت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، خود رب کائنات نے روشن کیا جسے دھوپوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ پاک پروردگار سے دعا ہے میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو غلطی خامی خطائی مجھ سے ہوگی مولا اسی نبی کی نالین پاک کے صدقے میں معاف فرمائے۔ پاک پروردگار ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، پڑھیے بآواز بلند، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ سنیے، خطاب سنیں گے؟ کتنے لوگ تقریر سنیں گے مفتی صاحب کی؟ کافی دور کا سفر کیا ہے، سب لوگ ہاتھ اٹھائیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اگر شعریوں پہ حضرت بولیں تو قطب پلبھت شاہ جی محمد شعری یاد آنے لگتے ہیں، اگر رضویوں پہ بولیں تو بریلی کے امام احمد رضا خان یاد آنے لگتے ہیں، اگر قادریوں پہ بولیں تو بغداد کے غوث اعظم یاد آنے لگتے ہیں، اگر چشتیوں پہ بولیں تو عطائے رسول یاد آنے لگتے ہیں، اگر معجزوں پہ بولیں تو آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر پیارے مصطفیٰ یاد آنے لگتے ہیں۔ خطاب جن کا سنتے ہیں فرشتے آسمانوں میں، وہ جن کا چرچا خانقاہ ہو آسمانوں میں، ایسا مقرر بڑی قسمت سے بنتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے کہ علمی خزانوں میں۔ اب مقرر جو آنے والا ہے، بھارت میں جس کا بول بالا ہے، بول بالا اسی کو کہتے ہیں جس میں کوئی مال ہو مسالہ ہے۔ شعر اعلیٰ حضرت، آپ بہت شاندار خطاب سنیں گے۔ اب میرے بعد آپ کو شاعر ملک ہندوستان بھائی جیشان اتاری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔